اس ویڈیو میں لیسن نمبر 6 پولوشن کے باقی کے حصے کو مکمل کیا جائے گا اور اس کی کمپریہنشن ایکٹیویٹیز کو بھی حل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نوائز پولوشن۔ نوائز پولوشن سے مراد ہے صوتی آلودگی، یعنی کہ جس کا تعلق شور سے ہوتا ہے۔ تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نوائز پولوشن از بیکمنگ an ever increasing problem in this age of mechanical inventions، یعنی مشینی ایجادات کے اس دور میں صوتی آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ Its major sources are the workshops, trains, automobiles, jet aeroplanes, high volume radio and television transmission and لاؤڈ اسپیکرز۔ تو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں یہ جو بڑھتا ہوا شور شرابہ ہے، یعنی یہ جو صوتی آلودگی ہے، اس کے جو اہم ذرائع ہیں وہ کیا کیا ہیں یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، جیسا کہ ورک شاپیں، ریل گاڑی، یا پھر اس طرح سے اگر کہیں کہ ورک شاپوں، ریل گاڑیوں، آمد و رفت کے جو مختلف ذرائع ہیں جیسے کہ گاڑیاں، رکشے، اسکوٹر وغیرہ، پھر جیٹ ہوائی جہاز ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اونچی آواز پر جب ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی جو نشریات ہیں انہیں سنا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر کا جو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ سب وہ ذرائع ہیں جو کہ صوتی آلودگی کو پیدا کرتے ہیں یا اس کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بہت ہی مصروف شاہراہ ہے اور اس پر بہت سی گاڑیاں ایک دوسرے کے بہت قریب چل رہی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کس قدر شور ہوگا گاڑیوں کا، اور جیسا کہ اکثر جا بجا ہارن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے شور میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نوائز پروڈیوسز سیورل ہارمفل ایفیکٹس آن آور فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ، یعنی ہمارے ماحول میں جو ارد گرد کا شور شرابہ وغیرہ ہوتا ہے یہ بہت سے مضر اثرات ڈالتا ہے ہماری جسمانی اور دماغی صحت پر۔ It disturbs sleep and leads to many nervous problems، یہ ہماری نیند پر اثر انداز ہوتا ہے اور بہت سے اعصابی مسائل کو جنم دیتا ہے یا پیدا کرتا ہے، ان کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ Sudden burst of sound can cause acute damage to the eardrum and may cause temporary or permanent deafness، اچانک بہت زوردار آواز جو ہے اس کا کانوں میں پڑنا جو ہے وہ ایک سبب بنتا ہے ہمارے کان کے پردے کو شدید قسم کے نقصان پہنچانے کا، اور اس کی وجہ سے عارضی یا مکمل بہرا پن بھی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی سنائی دینے میں دقت آ سکتی ہے یا مکمل طور پر بھی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو دراصل یہ ہے جواب اس سوال کا کہ واٹ آر دی ایفیکٹس آف نوائز پولوشن آن آور ہیلتھ، کہ ہماری صحت پر نوائز یعنی شور کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ان دا ماڈرن ایج آف انڈسٹری اینڈ الیکٹرانکس اٹ از آلموسٹ امپاسبل ٹو گیٹ ریڈ آف نوائز پولوشن، یعنی صنعتوں اور برقی آلات کے اس دور جدید میں صوتی آلودگی سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ However, there are ways and means to reduce the intensity of noise to a moderate level۔ بہرحال بہت سے ایسے طریقہ کار ہیں کہ جن کی مدد سے شور کی شدت کو کم کر کے ایک معتدل یا مناسب معیار تک لایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ یہاں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک شخص الیکٹرانک آری سے لکڑی کو کاٹ رہا ہے جبکہ اس نے اپنے سر پر ہیلمٹ پہن رکھا ہے جس کے ساتھ ہیڈ فونز بھی اٹیچڈ ہیں تاکہ وہ باہر کی آواز کو یا باہر کا جو لکڑی کاٹنے کا شور ہے اس کو نہ سن سکے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں ریڈنگ فار کمپریہنشن سیکشن اے۔
آنسر دا فالوئنگ کویشچنس. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. کویشچن نمبر 1. وچ کائنڈ آف پولوشن از وائڈلی اسپریڈ اینڈ موسٹ ڈینجرس؟ یعنی آلودگی کی وہ کون سی ایسی قسم ہے جو کہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ اس سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک دو باتوں کا اندازہ لگانا ہوگا. مثال کے طور پر اس لیسن کے شروع میں سب سے پہلے ایئر پولوشن کا ذکر کیا گیا، تو جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اسے سب سے پہلے بتایا جاتا ہے لیسن میں. اس کے علاوہ اب ہم یہ تجزیہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایئر پولوشن یا فضائی آلودگی، اس کے مقابلے میں زمینی آلودگی یا صوتی آلودگی جو ہیں وہ کسی ایک خاص جگہ پر ہوتی ہیں، جبکہ ایئر پولوشن جو ہے وہ ایک آلودگی کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ دور دور تک پھیل سکتی ہے، اور جیسے کہ اگر اس میں زہریلی گیسیں وغیرہ موجود ہوں تو وہ انسانوں اور جانوروں اور حتیٰ کہ پرندوں اور پودوں وغیرہ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ جو آبی آلودگی ہوتی ہے اس کا تعلق بھی صرف نہروں، دریاؤں اور جھیلوں سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتی جتنے کہ فضائی آلودگی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے، وچ کو کٹ کر کے اس کی جگہ لفظ دا کا اضافہ کریں گے کیپٹل ٹی کے ساتھ. دا کائنڈ آف پولوشن، اب یہاں پولوشن کے بعد لفظ دیٹ کا اضافہ کیا جائے گا. دا کائنڈ آف پولوشن دیٹ از وائڈلی اسپریڈ اینڈ موسٹ ڈینجرس، اور اب یہاں ایڈ کر دیں گے از، اور اس کے بعد اب ہم نام لکھیں گے آلودگی کی اس قسم کا جو کہ ہے ایئر پولوشن. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا. ایک مرتبہ پھر اسے پڑھتے ہیں. دا کائنڈ آف پولوشن دیٹ از وائڈلی اسپریڈ اینڈ موسٹ ڈینجرس از ایئر پولوشن. سوال نمبر 2. واٹ آر دا بیڈ افیکٹس آف ایئر پولوشن؟ یعنی فضائی آلودگی کے مضر یا برے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں یہاں مل جاتا ہے ایئر پولوشن کی ہیڈنگ کے نیچے، جہاں کہا گیا ہے کہ ایئر پولوشن از اے پرابلم پرٹیکولرلی فار دا پیپل لیونگ ان لارج cities or in the cities where there are many industries. The air above such places is heavily laden with dust, smoke, poisonous gases and offensive odors. It affects both plants and human life directly and indirectly. اس سوال کو مزید شارٹ کرنے کے لیے اگر آپ اس کے پہلے جملے کو سکپ کر دیں اور جواب جو ہے اگر آپ یہاں سے شروع کریں کہ دی ایئر ابو سچ پلیسز کی جگہ اب آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے لارج سٹیز کر دیں گے، اور پھر اس کے ساتھ اس حصے کو بھی لے لیں گے لارج سٹیز ویئر دیر آر مینی انڈسٹریز. پھر یہ جو باقی کا حصہ ہے از ہیویلی لیڈن سے لے کر انڈائریکٹلی تک اس کو آپ شامل کر لیں گے اپنے جواب میں، تو آپ کا جواب یہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 3. ہاؤ کین ایئر پولوشن بی کنٹرولڈ؟ اس کا جواب بھی یہاں موجود ہے، جہاں کہا جا رہا ہے کہ ایئر پولوشن کین بی کنٹرولڈ بائی دا یوز آف اسپیشل ڈیوائسز ان دا فیکٹریز ٹو ریموو پوائزنس گیسز فرام دا فیومز بفور ریلیزنگ دیم انٹو دی ایٹماسفیئر. بلکہ اس کے بعد یہ جو 2 پوائنٹس ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ گیس، الیکٹریسٹی اینڈ ادر سورسز آف انرجی شوڈ بی یوزڈ انسٹیڈ آف کول اینڈ ادر فاسل فیولز، اور یہ کہ ٹریز شوڈ بی پلانٹڈ ان دا سٹیز اینڈ ٹاؤنز ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن. تو اب یہ جواب جو ہے مکمل طور پر پورا ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا سوال. واٹ از دا کاز آف واٹر پولوشن؟ تو اس کا جواب ہمیں واٹر پولوشن کے سیکشن میں ملتا ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا کہ واٹر پولوشن از کازڈ بائی مینی کائنڈز آف ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل ویسٹس پورڈ انٹو اسٹریمز، ریورز اینڈ لیکس. اگلا سوال. واٹ از نوائز؟ ہاؤ از اٹ ہارمفل فار اس؟ یعنی شور کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ شور جو ہے دراصل ہمارے ارد گرد کے ماحول میں موجود بار بار آنے والی ایسی آوازیں جو ناپسندیدگی کا سبب بنے یا ہمیں بری لگیں. تو اس بات کو انگلش میں کس طرح سے کہیں گے؟ اسے اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ نوائز کین بی اینی انفیوریبل ریپیٹڈ ساؤنڈز ان آور سراؤنڈنگس. اور اب
سوال کا باقی کا حصہ کہ ہاؤ از اٹ ہارمفل فار اس، یہ ہمارے لیے نقصان دہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے یہاں پر جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ noise produces several harmful effects on our physical and mental health. It disturbs sleep and leads to many nervous problems. Sudden burst of sound can cause acute damage to the eardrum and may cause temporary or permanent deafness. اگلا سوال how does cutting of trees adds to environmental pollution، یعنی درختوں کی جو کٹائی ہے وہ ہماری فضائی آلودگی میں کس طرح سے اضافہ کرتی ہے، تو جیسے کہ اس تصویر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے بہت سا شور پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ سبب بنتی ہے نوائز پولوشن کا، جیسے کہ دور جدید میں یہ چین سو کا استعمال کیا جاتا ہے جو خاصا شور پیدا کرتا ہے، یعنی یہ قسم کی برقی آری ہوتی ہے جس کی مدد سے درختوں کو کاٹا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ درخت جو ہے وہ ہوا میں آکسیجن کو خارج کرتے ہیں، اس کو بہتر بناتے ہیں، لہٰذا ان کی کمی ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور ہوا جو ہے یا فضا جو ہے وہ مزید آلودہ ہو سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں، اس کو شروع کریں گے کٹنگ آف ٹریز سے۔ کٹنگ آف ٹریز ایڈز ٹو environmental pollution by creating noise pollution produced by the chainsaw، اور پھر فل اسٹاپ، تو یہ ایک جملہ ہمارا مکمل ہو جائے گا، اس کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھتے ہیں۔ cutting of trees adds to environmental pollution by creating noise pollution produced by the chainsaw، اور پھر اس ایک جملے کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ lack of trees can lead to lack of oxygen، یعنی درختوں کی کمی آکسیجن کی کمی کی طرف لے جائے گی یا لے جاتی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں آخری سوال our elders enjoyed a healthy life as compared to us how، یعنی ہمارے بڑے جو ہیں یا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمارے مقابلے میں ایک صحت افزا زندگی بسر کرتے تھے، کس طرح سے، یعنی وہ ہمارے مقابلے میں ایک صحت افزا زندگی جو تھی اس سے لطف اندوز ہوتے رہے، تو ایسا کیسے ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں ویسی زندگی نہیں جی سکتے یا ہماری جو زندگی کا جو معیار ہے اتنا صحت افزا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ اس لیسن کے شروع میں ہی بتایا گیا تھا کہ ہم دور جدید میں رہ رہے ہیں اور اس میں بہت ہی تیزی کے ساتھ جو صنعتیں لگائی جا رہی ہیں اور ترقی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے سبب بن رہی ہے پولوشن کا، لہٰذا قدیم دور میں جو ماحول ہے وہ خاصا مختلف تھا، یعنی اس قسم سے اتنی تیزی پر یا بڑے پیمانے پر جو صنعتیں لگانے کا جو عمل ہے یا ترقی کی یہ جو دوڑ ہے اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہاں پر جو ان کا ماحول تھا اس زمانے کا وہ بہت صاف ستھرا تھا، اور آلودگی کی یہ جو مختلف قسم کی اقسام ہم نے اس لیسن میں اسٹڈی کی ہیں ان سے وہ ماحول خاصا پاک تھا۔ تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ pollution is a serious problem of modern age with rapidly increasing industries, especially in developing countries. The problem is of great magnitude. تو اس حصے یعنی ان پوائنٹ سے یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پولوشن کا جو ہے یہ ماڈرن دور کا یا دور جدید کا مسئلہ ہے۔ تو اب ہم اس کے مقابلے میں اس طرح سے اپنی بات کو جاری رکھ سکتے ہیں کہ on the other hand our elders belonged to the era before the Industrial Revolution. They were safe from all kinds of pollution. Therefore, they enjoyed a healthy life. اس طرح سے دور جدید اور گزشتہ دور کا یہ ایک موازنہ بھی ہو گیا ہے اور سوال کا ہمیں مکمل جواب بھی مل گیا ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی یہاں کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔